अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो LDR इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर हम बात करते हैं मामूर जान दावड़ के साथ। मामूर जान दावड़ जिसने LDR पर बहुत काम किया है और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, तो उसके कमेंट्स में जब हम देखते हैं तो लोग कुछ अच्छा बोल रहे हैं LDR के हवाले से, कोई बुरा बोल रहे हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जो हमारे तनाज़ात के फ़ैसले हैं उस पर हमारी अमन व अमान का डिपेंड भी है, हमारे पैसों का मामलात भी उसी से हल होते हैं। क्योंकि हमारे पश्तून इलाकों में मैं सिर्फ कबायली अज़ला की बात नहीं करूँगा, पूरे पश्तून बेल्ट की बात करूँगा कि अगर कोई तनाज़ा है तो जो ख़ानदान होते हैं जिसके माबैन डिस्प्यूट होता है तो वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं उस पर कि वो नस्लों के नस्लें तक इनकी मोहताज होते हैं। मामूर जान साहब, वेलकम टू द शो। LDR के हवाले से बताइए, इसमें आप क्या समझते हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर हम बात करें कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं इसके लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसकी एब्रीविएशन एक्सप्लेन करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक्ट 2021, मुतबादल तनाज़ात एक्ट 2021। मर्जिंग के बाद जो जुडिशरी आई तो हमारे इलाके के लोग अक्सर अनअवेयर थे, और जब हायर अप्स ने और पॉलिटिशियन ने, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने ये फ़ील किया कि हमारा जो रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो जरगा सिस्टम है, अगर हम कोई ऐसी चीज़ लाएं कि ये इन लोगों को इसके दहलीज पे एक ऐसी चीज़ हो कि जरगा हो, और जरगा के जो लुप्स होल है और जो लोग फील कर रहे हैं कि जरगा में मेरिट पे फैसले नहीं होते हैं, उसको हम ख़त्म करें और एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की शक्ल में इन लोगों को हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकें। तो इस पर काफ़ी काम हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अक्सर जो कमेंट्स में आते हैं कि ऑर्डिनेंस, एक्ट वगैरह वगैरह, ऑर्डिनेंस और एक्ट में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। ये एक्ट है, अल्टरनेट जो रिजोल्यूशन एक्ट है। ऑर्डिनेंस तो ये होता है कि अगर उसको फेडरल लेवल पर वो किया जाता है तो वो सदर पाकिस्तान के साथ ये इख्तियार होता है, और अगर सूबाई लेवल पे होता है तो वो गवर्नर के पास होता है। और ऑर्डिनेंस 3 महीनों तक नाफिजुल अमल होता है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और अगर मुनासिब लगे तो उसको फिर असेंबली के फ्लोर पे लाया जाता है। अगर उसको मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया जाता है तो फिर वो भी एक्ट का हिस्सा बन जाता है, मतलब वो एक्ट बन जाता है। बल्कि ये तो ऑब्वियसली इसका नाम ही एक्ट है। तो एक्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गवर्नमेंट ने फॉर्मेट किया, फिर उसको जो पार्लिमानी कमेटी होती है उसने इसको एनालिसिस किया, मतलब उस पर काफ़ी डिबेट हुए। फिर उसकी पार्लिमानी कमेटी से अप्रूवल के बाद इसको कैबिनेट में पेश किया गया। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इसको सूबाई असेंबली के फ्लोर पे लाया गया, और सूबाई असेंबली के फ्लोर पर भी इस पर काफ़ी डिबेट हुआ, और उसमें हमारे मध्य डिस्ट्रिक्ट के MPA साहिबान भी थे। तो उसको सूबाई असेंबली के फ्लोर से अप्रूव करवा के इसको अप्रैल 2021 में नारत वज़ीरिस्तान से इसका स्टार्ट किया, नाफिजुल अमल हुआ, और मई 2021 में तमाम मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नाफिजुल अमल हो गया। बाकी सूबे के लिए ये हैं एक्ट, लेकिन वो एक नोटिफिकेशन के साथ कंसर्न DC जो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी इसको नाफिजुल अमल करना हो, एक नोटिफिकेशन के साथ इसको नाफिजुल अमल करने की नोटिफिकेशन कर सकते हैं। मामूर जान, ये बताइए कि आम तौर पर जब जरगे होते हैं, तकरीबन LDR भी वही एक जरगा है, लेकिन थोड़ा नोयत इसका मुख्तलिफ है। हमारे पश्तून इलाकों में जहाँ पर भी अगर मेरी ज़मीन है, अदालत मुझे हक दे रहा है और हम इसको जरगे के हवाले करते हैं, तो जरगा सुलह करने के लिए मेरी ज़मीन से कुछ ऐसा आपको देने के लिए तैयार होती है। तो इसमें भी इस तरह ज़्यादती का इम्कान तो है। अगर सही रिकॉर्ड के होते हुए हम उसमें चले जाएं, LDR में चले जाएं, तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है मेरे लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आइन के आर्टिकल 37 के तहत रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को सस्ती और फौरी इंसाफ फराहम की जाए। तो जरगा को एक लीगल स्टेटस देने की कोशिश की गई है, और जो लुप्स होल थे जरगा में उसको रिमूव करने की कोशिश भी की गई है काफ़ी हद तक।
اب آپ جرگہ پہلے یہ تھا کہ جرگے کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھی، جرگے کے ثالثین کے لیے کوئی سلیکشن کمیٹی نہیں بنی ہوئی تھی. اگر یہاں پر میں بات کرنا چاہوں تو یہ میرے سامنے ہے کہ کمپوزیشن آف ثالثین سلیکشن کمیٹی، تو ہر ضلع کے لیے 50 ثالثین سلیکٹ ہوں گے، اور جو ثالثین کمیٹی ہوگی اس کی کمپوزیشن کچھ اس طرح ہوگی کہ کمشنر آف دا ڈویژن جو ہوگا وہ چیئرمین ہوگا، ریجنل پولیس آفیسر DIG وہ ممبر ہوگا، سینئر سول جج ایڈمن وہ بھی ایک ممبر ہوگا، ریپرزنٹیٹیو آف لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز وہ بھی ممبر ہوگا، ریجنل ڈائریکٹر پروسیکیوشن ہوگا ممبر، ریپرزنٹیٹیو آف اسپیشل برانچ، اور جو کنسرن DC ہوگا وہ ممبر بھی ہوگا اور سیکٹری بھی ہوگا. تو اب اگر میرٹوکریسی کو یہ لوگ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ایکٹ میں کوشش کی گئی ہے کہ کرائیٹیریا فار سلیکشن آف ثالثین کیا ہونا چاہیے. مثلا یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کو جو بندہ اچھا لگے گا اس کا نام اس میں ایڈ کیا جائے گا. تو اس کے لیے بھی اس جو ایک اپینڈکس دیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں 30 اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل 30 سیکشن ہے اور 1 شیڈیول ہے. تو شیڈیول بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اگر ٹائم ملے تو وہ میں بھی ایکسپلین کروں گا. تو یہاں پر کرائیٹیریا فار سلیکشن آف ثالثین، یہ میں اگر آپ انٹرویو کے بعد اس کو کیمرہ پر دکھا سکے تو اس میں کیٹیگری آف ثالثین ہے، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس ہے اور منیمم ایج ہے. تو وہاں پر میں جلدی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. جو ریٹائر سول جوڈیشل آفیسر، ریٹائر سول سرونٹس، لائرس، ایکسپرٹس، علماء، نوٹیبل آف دا لوکیلٹی، باقی کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس. تو اگر ایک صحیح سوچ کے ساتھ یہ جو کمیٹی ہے وہ اس کرائیٹیریا کو سامنے رکھے اور پیور میرٹ بیسس پہ ان جو 50 الاؤڈ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی سائڈ سے کہ ہر ضلع کے لیے 50 ثالثین کی سلیکشن ہونی چاہیے، تو میں امید کر سکتا ہوں کہ کافی بہتری کی طرف ہم گامزن ہو سکتے ہیں. لیکن میں بار بار ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب سٹارٹ ہی میرٹوکریسی پہ نہیں ہوگا تو پھر تو مسئلے ہوں گے. میری آپ کی توسط سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے مرج ڈسٹرکٹ کے DCs ہے اس کے آفیشیل فیس بک پیجز ہے، اس کے آفیشیل سائٹس ہے، اگر وہ جتنے ان لوگوں نے سلیکشن آف ثالثین کی ہوئی ہے اگر وہ اپلوڈ کرے اور پھر پبلک اس پر کمنٹس کرے کہ جس کمیٹی نے ثالثین سلیکٹ کیے ہیں 50 آیا وہ پبلک کی نظر میں ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں. عوامی رائے جب تک عوامی رائے نہیں بنے گی، جب تک عوام اس پر کمنٹ نہیں کریں گے تو یہ جو اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر سول بیوروکریسی ہے تو وہ کس طرح جان سکیں گے کہ ہم نے جو ثالثین سلیکٹ کیے ہیں وہ کتنے میرٹ بیس پر ہے، وہ کتنے نیپوٹزم فیوریٹزم پہ ہیں. کیونکہ جب تک ہم ہر چیز میں سٹارٹ میں میرٹوکریسی مینٹین نہیں کریں گے تو کوئی بھی چیز ہم آگے صحیح سمت میں نہیں جا سکتے ہیں. آپ نے جرگے کی بات کی، پہلے جرگے سالوں سال چلتے تھے، یہاں پر میں جلدی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جرگے کے لیے 3 مہینے کا ٹائم ہے، اور اگر بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہو تو پھر دونوں پارٹیز کے اپروول پر اس کو 6 مہینے تک بڑھایا جا سکتا ہے. پہلے لاکھوں کروڑوں جو روپے ہوتے تھے وہ خرچ ہوتے تھے، ابھی انہوں نے کرائیٹیریا بنایا کہ منیمم 20,000 میکسیمم 2 لاکھ. وہ بھی جب فیصلہ سنایا جائے گا. اس چیز کو نوٹ کیا جائے کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، پھر اس کو 20,000 سے لے کر 2 لاکھ تک. اور جو ریفرنگ اتھارٹی ہوگی، یہاں پر ریفرنگ اتھارٹی کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کیس کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کی طرف سے یہ وہ ریفر ہوا ہے تو ہانریبل جج اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس نوعیت کا کیس ہے اور یہ جو 20,000 سے 2 لاکھ کا رینج ہے کتنے پر یہ حل ہونا چاہیے. اور اگر DC ریفرنگ اتھارٹی ہوگی تو DC اس کو وہ کرے گا کہ یار اس کے لیے کتنی وہ ہونی چاہیے. ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی سٹیج پر یہ ثابت ہو جائے کہ جو ثالثین ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بھی دیا ہوا ہے، اور وہ اینی ٹائم اس کی جو ثالثین کے ممبرشپ ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. مثلاً ڈیفرنٹ بارز ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات جو ہے جو میری نظر میں، ہاں جو رواج کے مطابق ہے لیکن ہمارے کورٹ سسٹم کے مطابق نہیں ہے، کہ اس میں آپ کو اپیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک مرتبہ فیصلہ سنایا گیا وہ آخری فیصلہ ہوگا، فرسٹ اینڈ لاسٹ فیصلہ ہوگا، تاکہ لوگوں کو سستی اور جلدی ایکسپیڈیٹ انصاف اس کو مل سکے. شکریہ محمود جان، بہت بہت شکریہ. ناظرین، قبائلی اضلاع کا جب مرج ہوا
صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو ہم نے دیکھا کہ جو جرگہ مشران ہے، جو پولیٹیکل انتظامیہ کے جو افسران تھے، جو انجوائے کر رہے تھے قبائلی اضلاع کو، اس سے پہلے ایجنسیز تھے، وہی لوگ دوبارہ آ کر یہاں پر گورنر ہاؤس شاہ فرمان نے ان کو جگہ دیا، اور روزانہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بلا ضرورت جرگے کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہی فکر تھا کہ ان کی جو دکانیں ہیں وہ بند ہونے کا خدشہ تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے میرٹ کے ساتھ، جس طرح کہ امام مرجان نے کہا کہ عوامی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 50 رکنی کمیٹی ہی وہ بن گئی، تو میرے خیال میں ان کی دکانیں جو لوگوں کے مسئلے مسائل پر چلا رہے تھے وہ بند ہو جائیں گی۔ ایون یہاں اگر ہمارے گورنر ہاؤس بھی قبائلی اضلاع کی مرجنگ کے بعد وہ ویران ہو گیا ہے، تو وہ ایسے ہی ویران کا ویران تصور کیا جائے گا۔ نہیں، اگر وہ 50 رکنی کمیٹی میں اگر میرٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، تو ایک بار پھر یہی قبائلی علاقے اسی اندر نگری کی طرف چلی جائیں گی۔ ADR میں بہت سارے قصے کہانیاں ہیں جو ہم مرحلہ وار ہفتے میں ایک ویلاگ مامور جان کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ADR پر تحفظات رکھتے ہیں یا ADR کے حق میں ہیں، یا ہماری اس ویلاگ پر کچھ ان کے اعتراضات ہیں، تو ان کو ہم اپنے ساتھ بیٹھا کے ہفتے میں ایک ویلاگ ADR پر ہی ہوگا، جس میں شاید کوئی اور نہ آئے تو مامور جان تو ہے، مامور جان کو ہم وقتاً فوقتاً تکلیف دیں گے۔ تقریباً ہفتے میں ایک بار ہم تو ضرور اسی ویلاگ پر، اسی ٹاپک پر، ADR کے ٹاپک پر ہم ویلاگ کریں گے۔ اور ہمارے لیے جو سب سے ایک روشنی ہے وہ آپ کے کمنٹس ہیں۔ آپ کے کمنٹس ہم نیکسٹ ویلاگ میں شامل کریں گے۔ ایک اور ویلاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔